السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم ناظرین، میں ہوں مولانا حکیم نور حسین قصوری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل طب کی دنیا کا نمبر 1 چینل۔ جی محترم ناظرین، آج کا نسخہ ان خواتین کے لیے ہے جن کو اٹھراء کا مسئلہ ہے۔ مرض اٹھراء کا علاج انشاءاللہ العزیز آج بتاؤں گا۔ آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی کرنا۔ تو مرض اٹھراء کی عمومی لحاظ سے 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک جسمانی بیماری کے طور پہ اور دوسرا روحانی اٹھراء، یعنی جادو سایہ وغیرہ کی وجہ سے اٹھراء ہوتا ہے۔ تو جو جادو سے یا سائے کی وجہ سے تعویذوں سے سایہ اٹھراء بنتا ہے، اس کا علاج بھی دم اور دوا سے ہوتا ہے۔ اسی طرح جو جسمانی مرض ہے، مرض اٹھراء، اس کا علاج جو ہے وہ ادویات کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس کی چند علامتیں ہیں، جس کے اندر وہ علامتیں پائی جائیں وہ سمجھ رہے کہ اسے اٹھراء کا مرض ہے۔ سب سے پہلے کہ جب چاند طلوع ہوتا ہے نا، پہلے اپنے نئے دنوں میں ابتدا تو اٹھراء کی مریض عورتوں کو ان کے رانوں پر نیلے یا سیاہ دھبے پڑ جاتے ہیں۔ جس کو یہ دھبے بنے وہ سمجھ جائے کہ اسے مرض اٹھراء ہے۔ اور اسی طرح پیٹ کے دونوں جانب پسلیوں کے اوپر درد ہو اور زیر ناف درد ہو تو یہ بھی مرض اٹھراء کی علامت ہے۔ اسی طرح جو جسمانی اٹھراء ہے، یعنی جسمانی بیماری کے طور پہ اٹھراء ہے، اس کی بھی آگے 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ اس میں اولاد ہوتی ہی نہیں، حمل ہوتا ہی نہیں۔ دوسری قسم یہ ہے کہ اس میں حمل تو ہو جاتا ہے لیکن لڑکیوں کا حمل جو ہوتا ہے وہ مکمل ہوتا ہے، بیٹی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا حمل جو ہے اس میں بچہ پیدا نہیں ہوتا، بچیاں پیدا ہوتی ہیں، بچوں کا حمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ اس کی چند علامتیں ہیں۔ تو جس خواتین میں یہ علامات پائی جائیں وہ سمجھ لیں کہ انہیں مرض اٹھراء ہے۔ تو اس کا علاج اگر روحانی ہے تو روحانی طریقے سے کیا جائے گا، اگر جسمانی ہے تو اس کا علاج ادویات سے کیا جائے گا۔ تو جب آپ یہ نسخہ بنائیں گے اور بنا کر استعمال کریں گے، اور یاد رکھنا یہ نسخہ جب آپ نے بازار سے لینا ہے تو چیزیں صاف ستھری لینی، لگی ہوئی یا کیڑا پڑی ہوئی یہ ادویات آپ نے نہیں لینی، آپ نے اچھی دوائی لینی ہے، اچھے اجزاء لینے ہیں، تو پھر انشاءاللہ آپ کو اس کا رزلٹ بھی زبردست ملے گا۔ تو اگر تو ابھی تک آپ کی کو کھکالی حمل ہوا نہیں تو پھر آپ یہ حمل ہونے سے 1 مہینہ پہلے تک استعمال شروع کریں گے، 1 مہینہ حمل سے پہلے استعمال کرنا۔ اگر حمل ہو چکا ہے
تو پھر آپ نے جو پورا 9 مہینے یہ نسخہ استعمال کرنا ہے۔ تو چلتے ہیں ناظرین نسخہ کی طرف۔ سب سے پہلے جو چیز آپ نے لینی ہے وہ تما خشک ہے، 2 تولے۔ تما خشک 2 تولے، رسوٹ 1 تولہ، رسوٹ 1 تولہ، چرائتا 2 تولہ، چرائتا 2 تولہ، تباشیر یہ بھی 2 تولہ، تباشیر 2 تولہ، زیرہ سفید 2 تولہ، چاکسو 2 تولہ، چاکسو 2 تولہ، کچور یہ بھی 2 تولہ، کچور یہ بھی 2 تولہ، کلونجی یہ بھی آپ نے 2 تولہ لینی ہے۔ اور اس کے بعد سندل سفید یہ بھی آپ 2 تولہ لیں گے، سندل سفید 2 تولہ۔ تو اس کا سکوپ بنا کر کے آپ نے فل سائز کیپسول بھر لینا ہے۔ تمام چیزوں کو اچھی طرح صاف کر کے اس کا سکوپ بنا لینا ہے۔ سکوپ بنانے کے بعد آپ فل سائز کے کیپسول بھر لیں۔ تو خالی کو 1 مہینہ پہلے روزانہ 1 کیپسول رات کو کھانا کھانے کے بعد پانی کے ساتھ۔ اگر حمل ہو چکا ہے تو حمل کے دوران آپ 1 مہینہ جو حمل کا پہلا مہینہ ہوگا اس میں آپ صبح شام 1 کیپسول کر لیں۔ پھر آپ روزانہ 1 کیپسول رات کو پانی کے ہمراہ استعمال کریں۔ تو 9 مہینے تک یہ علاج انشاءاللہ العزیز جاری رکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین نورینہ اولاد دے گا اور صحیح سالم محفوظ بچہ پیدا ہوگا۔ یہ نسخہ بنائیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ رب العالمین تمام بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ جن کے پاس صرف بیٹیاں ہیں، بیٹے نہیں، اللہ رب العالمین ان کو بھی بیٹوں جیسی عظیم نعمت سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔